میں بتا کر جانا چاہتا ہوں علم کی فضیلت کیا ہے کہ یہ علم کا معاملہ شروع ہی آدم علیہ السلام سے ہوا ہے. فرشتوں کے اندر جو برتری ملی آدم علیہ السلام کو، تو برتری کیسے دی اللہ نے؟ علم کی اہمیت سمجھیے. یہ آدم علیہ السلام کو برتری جو ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. یہ علم اللہ نے عطا کر دیا. جب یہ علم عطا کیا تو فرشتوں پہ آدم علیہ السلام کو برتری حاصل ہو گئی کہ تمام اشیاء کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس ہے. اب سارے فرشتوں نے اپنا سر خم کر دیا اور ادب سے ہو گئے آپ کی بارگاہ میں جھک گئے. کیوں؟ کیونکہ تمام اشیاء کا علم اگر تھا تو کسی اور کے پاس نہیں، آدم علیہ السلام کے پاس میں تھا. اب سارے فرشتے دیکھنے لگے سارے اشیاء کا علم آدم کے پاس ہے. تو ایک صاحب بولے کہ بتائیے معاذ اللہ، کہنے لگے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے آدم سے کہ جب خطا کری تو زمین پہ آ گئے، اگر خطا نہ کرتے تو صحیح ہوتا. ہم کہنا چاہتے ہیں اچھا تو بتا، اگر خطا جو تو کہہ رہا ہے وہ تیرے نزدیک خطا ہے، ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں علماء اہل سنت خطائے اجتہادی، اسے آپ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں بھول. نبی سے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جس کام کے لیے اللہ نے منع کیا وہ کرا، وہ بھول سے کیا، تو بھول سے کرنے کی بنا پر زمین پر تشریف لے آئے. اگر اچھا وہ کام نہیں کرتے، توجہ میری بات پر، اگر وہ کام آدم علیہ السلام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ بھائی زمین پہ آ گیا، تیرا کہنا آج یہ بڑی خطرناک بولی ہے جو ڈائریکٹ ایک نبی کی شان میں گستاخی کفر تک لے جاتی ہے. حضرات محترم کہنے لگے خطا ہوئی آدم سے، غلطی ہوئی آدم سے معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں بھول. کیوں؟ کیونکہ اگر اچھا خطا نہ ہوتی تو کہتا زمین پر آ گئے تو اچھا پھر جاتے کا آدم؟ تو بتا ہمیں، جنت میں رہتے. نادان قرآن فرماتا ہے، کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن فرماتا اِنَّا جَعَلْنَا خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہے کہ ہمیں خلیفہ بنانے والے زمین کے اندر. تو اللہ کو تو بھیجنا ہی زمین میں تھا آدم کو، اللہ کو تو بھیجنا ہی تھا آدم کو خلیفہ بنا کے زمین میں کہ فرشتوں میں ایک اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں. تو تیرے کہنے سے ہوگا کہ خطا ہوئی اور غلطی ہوئی پھر زمین پر آئے. ارے آدم کو آنا ہی زمین پہ تھا، اللہ نے اتارنا ہی زمین پہ تھا آدم علیہ السلام کو. تو یہ بھول ہوئی کیوں؟ اچھا اس بھول کا آج ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، اگر یہ بھول نہ ہوتی تو میرے دوستو ہماری مشکلیں حل نہ ہوتی، ہماری بہت سی مشکلیں حل ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، اللہ اکبر، کون نہیں جانتا کہ یعنی کس سے بھول ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ رسول کریم علیہ السلام سوتے رہ گئے فجر کی نماز کے وقت. حضرت بلال بھی موجود تھے. فجر میں کسی صحابی کی آنکھ نہ کھلی. فجر کی نماز کب کیسے نکلی؟ دھوپ جب آئی چہرے پر پڑی تو آقا کی بھی آنکھ کھلی اور حضرت بلال کی بھی آنکھ کھلی. تو آقا علیہ السلام کے سامنے سارے صحابہ موجود، بولے یا رسول اللہ ہماری تو فجر کی نماز نکل گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے؟ میرے دوستو آقا حدیث پاک میں یہ فرمائے کیا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے، میرا دل جاگتا ہے. اور یہ ممکن تھا کہ اللہ کو کہ اس کے محبوب کی نماز نکل جائے؟ ارے جو نبی انگلی کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر کے آ جائے، تو فجر نکل جائے؟ نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ حکمت تھی کوئی، اس کے اندر کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ بولے مصطفیٰ کی نماز نکل گئی یا نبی کی نماز نکل گئی. نہیں. سنیے حضرت بلال سے کہا اے بلال تیرے پاس شیطان آ گیا تھا. اللہ اکبر، تیرے پاس شیطان آ گیا. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ آپ کیا کریں؟ آقا نے فرمایا سورج نکل گیا، اس مقام کو چھوڑو، آگے نماز پڑھیں گے. اب اللہ کے رسول اگر یہ نماز ادا نہ فرماتے تو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے آتا؟ آقا فرماتے اللہ اب میری امت کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اگر فجر کی نماز نکل جائے تو فوراً پڑھنی چاہیے یا 20 منٹ کے بعد. یہ بھی کسی اور نے نہیں سکھایا، آمنہ کے لال نے سکھایا. بولے بلال ابھی فوراً طور پر قضا نماز نہیں پڑھی جائے گی، تھوڑا آگے چلو. چلے تو 20 سے 25 منٹ نکل گئے تھے. اس کے بعد آقا نے فجر کی نماز ادا فرمائی تاکہ امت سیکھ جائے.
امت کو سلیقہ آ جائے نماز پڑھنے کا کہ جب اگر نماز چھوٹ جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. اسی 20 سے 25 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد آقا نے دوسرے مقام پر نماز پڑھی اور رکعت کتنی پڑھی یہ بھی معلوم ہو جائے امت کو کہ ابھی میں نے نماز 12 بجے کے بعد نہیں پڑھی بلکہ آدھے گھنٹے کے وقفے کے اندر آقا نے نماز ادا فرمائی. تو امت کو معلوم ہو جائے جب تمہاری فجر کی نماز نکل جائے اور تم زوال سے پہلے یعنی ایک عام طور پر 12 بجے سے پہلے اگر نماز پڑھو تو 4 رکعت پڑھو, 2 سنت بھی پڑھو, 2 فرض بھی پڑھو, اس لیے کہ آقا بتا گئے اے بلال ابھی میں زوال سے پہلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں, سورج نکلے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, تو اب میں صرف 2 رکعت فجر کی نہیں پڑھ رہا بلکہ سنت بھی پڑھ رہا ہوں, فجر کی فرض بھی پڑھ رہا ہوں, تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ 4 رکعت پڑھنی ہے. لیکن آئیے اور آگے بات کو کرتے ہوئے میں آپ کو بتا جاؤں عزیزان ملت اسلامیہ آج دور حاضر کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے, آج علم کی کتنی اہمیت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس اہمیت کو تو بہت پہلے بتا گئے علماء کرام. آج کے ہمارے بچے, آج ہمارے گھروں کے ماحول, کبھی کوئی 10 بجے اٹھتا ہے, کبھی کوئی 9 بجے اٹھتا ہے, کسی کا ناشتہ 11 بجے ہے, کسی کا معمول اٹھنے کا ہی 9 بجے ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف رغبت دلاؤ اور اپنے بچوں کو کچھ بناؤ, لیکن اس سے پہلے فقہاء کرام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا لو تاکہ کل کو تمہارا بچہ انجینئر بھی بنے تو اس کا ایمان برقرار رہے, تمہارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے تو اس کا ایمان برقرار رہے, اور تمہارا بچہ اگر کلیکٹر بھی بنے اس کا ایمان برقرار رہے, کوئی اسے خرید نہ پائے, کوئی اس کے ایمان کا سودا نہ کر پائے, کوئی اس کے ایمان سے کھلواڑ نہ کر پائے, اس لیے کہ وہ کل کو کسی بھی عہدے پہ ہوگا تو یہ کہے گا میری دنیا کی ڈگری بعد میں ہے, پہلے مصطفیٰ کے ایمان کی ڈگری میرے پاس ملت اسلامیہ. اس لیے آج علماء کرام کا اعلان ہوتا ہے کہ علم کی قدر کرو, علم کی قدر کرو, علم کی قدر کرو. عزیزان ملت اسلامیہ علم کی قدر کتنی ضروری ہے, اس لیے کہ میرے دوستو آج تو ہم دنیاوی تعلیم بھی نہیں دے پا رہا اپنے بچوں کو. آج اپنے بچوں کو آدمی سوچتا ہے جلدی فوراً جیسی عمر اوپر ہوئی اس کو جلدی پڑھا کے تھوڑا پڑھایا اور کاروبار میں لگا لیا. میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو منبر رسول سے ہمارے بچے بھی انجینئر بن سکتے ہیں, ہمارے بچے بھی کلیکٹر بن سکتے ہیں, ہمارے بچے بھی مجسٹریٹ بن سکتے ہیں, لیکن یہ تربیت والدین کی ہوگی جبھی تو بنیں گے. جب ماں باپ کا رجحان اس طرف نہ ہوگا, ماں باپ نے سوچ ہی لیا کہ 10,000 روپے کما کے لا دے گا, 5,000 روپے کما کے لا دے گا, تو اس کا بچہ ڈاکٹر کہاں سے بنے گا, اس کی بچے ڈاکٹر کہاں سے بنے گی. ابھی میں نے ادے پور کے اندر پڑھا ایک بچی کا, کتنے اچھے مارکس لے کر کے آئی ہے وہ بچی. ملت اسلامیہ حقیقت میں تو ذہانت اعلیٰ حضرت کو ملی دور حاضر کے اندر اور کچھ سال پہلے, لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ, اولیاء کرام کا صدقہ, اور میں کہوں گا مدینے کے تاجدار کا صدقہ اس امت کو اللہ نے بے انتہا ذہانت عطا فرمائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ نے مسلم جیسا دماغ آپ اٹھا کے دیکھو کسی کو دیا ہو تو ایسے کمپیوٹر دماغ بچوں کے, اللہ اکبر, ایسے بچے بھی ہمارے سامنے آئے کہ 8 مہینے پورے نہیں ہوئے پورا قرآن پاک حفظ کر کے دکھا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ قرآن 8 مہینے میں تعجب کیوں نہ ہو, ارے جس امام احمد رضا نے 28 دن کے اندر قرآن پورا کر لیا ہو ہے. عزیزان ملت اسلام یہ صدقہ کس کا ہے, مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو اپنے بچوں کو ٹیوشن کے وقت میں ٹیوشن دلواؤ, اور اس کے علاوہ دوسری جو ڈگریاں ہیں وہ دلوانے کی کوشش کرو. آج دور حاضر کے اندر ضرورت ہے. آج کے ہمارے علماء کرام یہ الحمدللہ اکثریت کے اعتبار سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم جہاں پر ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, عالم دین بنائیں گے, مفتی بنائیں گے, اسی کے ساتھ اس کو بہترین ڈاکٹر بھی بنا کے تیار. عزیزان ملت اسلامیہ کہاں تک ہم نیچ رہیں گے, کہاں تک ہم چلتے رہیں گے ایسے ہی کہ آج گیٹوں پہ دھکے کھانے پڑ رہا ہے. ہماری ماں اور بہنیں پرچیوں کو لے کے 50 کاؤنٹر پہ چلی جاتی ہے جب بھی ان کی پرچی تیار نہیں ہوتی. اللہ اکبر, حال تو یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ, اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں چپڑاسی یہاں ڈاکٹر ہے. حضرات محترم یاد رکھو بچیوں کو بھی تعلیم دو, بچوں کو بھی تعلیم دو, لیکن میں کہہ چکا ہوں اس سے پہلے ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے یاد رکھیے ایسی تعلیم دے دی جائے تاکہ ہماری بچی خود بتا دے کہ میں فاطمہ زہرا کی خاتون, میں ان کی کنیز ہوں, میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں, میں حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیز
کنیز ہوں. کل کو ایسا کھلواڑ نہ بننے پائے جو آج کھلواڑ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تاکہ وہ بچیاں خود بتائیں. ہم بھی جانتے ہیں کہ سیرت عائشہ کیا ہے اور سیرت فاطمہ کیا ہے. حضرات محترم, اس لیے میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں, سنو تعلیم کی اہمیت کیا ہے. اللہ اکبر. تعلیم کی اہمیت بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مبارک کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ عبداللہ بن مبارک کا چھوٹا سا تعارف میں آپ کو کرا دوں. آج تو ایسے ایسے نادان لوگ ہو گئے ہیں کہ وہ تو ڈائریکٹ امام اعظم کو لے کے بات کرتے ہیں. نہیں, امام اعظم کو آتا کیا ہے؟ یہ عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں. کون ہے یہ؟ امام اعظم کے شاگرد. لوگ امام اعظم کو قبول نہیں کر رہے. بولو ان کو 5 حدیث یاد تھی, 17 حدیث یاد تھی. نادان ہے تو ہمیں عبداللہ بن مبارک کی تاریخ پڑھ کے بتا کیا ہے. شاگرد کی. عبداللہ بن مبارک شاگرد امام اعظم کے توجہ. اور یہ استاذ کس کے ہیں پتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کس کے استاذ ہیں؟ امام بخاری کے والد محترم کے استاذ ہیں. کس کے؟ امام بخاری کے والد کے استاذ عبداللہ بن مبارک ہیں. اب کوئی یہ کہے میں امام بخاری کو تو مانتا ہوں, امام بخاری کے والد کو نہیں مانتا. اور امام بخاری کس کے استاذ ہیں؟ ارے والد تو ہے امام بخاری کے, لیکن والد کے ہونے کے ساتھ ساتھ امام بخاری کے والد امام بخاری کے استاذ بھی ہیں. اب کوئی یہ کہے امام بخاری کو مانتا ہوں, امام بخاری کے استاذ کو یعنی آپ کے والد کو نہیں مانتا, تو اس سے بڑا کوئی احمق ہوگا. کوئی یہ کہے امام بخاری کو مانتا ہوں لیکن امام بخاری کے استاذ عبداللہ بن مبارک کو نہیں مانتا, اس سے بڑا کوئی احمق ہوگا. کوئی یہ کہے دونوں استاذوں کو نہیں مانتا, ان کے استاذ امام اعظم کو بھی نہیں مانتا, تو ہم کہیں گے امام بخاری کے پاس علم کہاں سے آیا؟ آپ کے والد سے. آپ کے والد کے پاس علم کہاں سے آیا؟ عبداللہ بن مبارک کے پاس سے. اور عبداللہ بن مبارک کے پاس علم آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ. پھر آدمی کا ہے. بتا دوں بات آپ کو علم کی اہمیت اور فضیلت. عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ, بہت پہلے آپ علمی لائن میں نہیں تھے, بہت گناہ کرتے تھے. جب آپ کی دل کی دنیا اللہ نے پلٹی تو گناہ کو چھوڑ کر کے ایک مرتبہ امام اعظم کے درس میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ امام اعظم کے درس میں, یعنی امام اعظم کی کلاس میں جو پڑھا رہے تھے بچوں کو. بس آپ کی دنیا پلٹ گئی. کہا امی جان میں پڑھنا چاہتا ہوں, امی جان میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور جب پڑھنے کا شوق لگا تو عبداللہ بن مبارک کی وہ تاریخ ہے, جب آپ نے کتابوں کو پڑھنا شروع کیا ہے تو پہلی صف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ بٹھاتے تھے. بولے عبداللہ بن مبارک پیچھے مت بیٹھا کرو, آگے بیٹھو. اتنا علم آپ کے اندر آ گیا. ایک مرتبہ آپ کتاب پڑھتے پڑھتے باغ کے اندر کتاب کا سبق یاد کرتے کرتے سو گئے. جب کتاب کا سبق یاد کرتے کرتے سو گئے تو دیکھا آپ کی ماں نے کہ ابھی تک میرا بیٹا عبداللہ بن مبارک نہیں آیا. کہاں ہے عبداللہ بن مبارک؟ آپ تلاشنے لگی تو آپ باغ کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سینے پہ کتاب رکھی ہوئی تھی. کتاب سینے پر تھی اور ایک کالا ناگ آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. تعجب کریں گے آپ, اس کو پتا ہے کس نے لکھا ہے؟ کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرمایا اس واقعے کو. فرماتے وہ کالا ناگ آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا کیا کر رہا تھا پتا ہے؟ فرماتے ہیں گلے ریحان کی ٹہنیوں سے ہوا کر رہا تھا. عبداللہ بن مبارک کو وہ کالا ناگ ہوا کر رہا تھا. اللہ اکبر. ماں نے کہا یہ کسی اور کا صدقہ نہیں, مصطفیٰ کے علم کا صدقہ ہے کہ کالا سانپ بھی میرے بیٹے کو ہوا کرتا ہے. ملت اسلامیہ, یہ ہے علم کی فضیلت. اور جب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا, آپ جانتے ہیں وصال کا وقت کتنا ڈینجر ہوتا ہے. جب توجہ میری بات پر, جب وصال کا وقت قریب آیا تو لوگ جمع ہو گئے. بڑے بڑے مجدد, بڑے بڑے مفتیان اکرام جمع ہوئے. کہا عبداللہ بن مبارک سے کچھ آخری خواہش پوچھی جائے. آخری خواہش بتا دوں آپ کی. جب قریب آئے عبداللہ بن مبارک کے مسلمانوں پہچانو علم کی اہمیت ہے کیا, علم ہے ہوتا کیا ہے, اور علم کی برکتیں کیا ہوتی ہے. جب آئے عبداللہ بن مبارک کے پاس لوگ جمع ہوئے, بڑے بڑے علامہ. کہا اے عبداللہ بن مبارک تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دولت یا باغ یا کوئی کچھ اور کیا چاہیے آپ کو, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, ان کے لیے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کوئی مسئلہ میرے کانوں کو ایسا سنا دو جو کسی نے ابھی تک نہ سنا ہو, یا کوئی ایسا عاشق رسول ہو تو مصطفیٰ کی حدیث جاتے جاتے مجھے ایک بار پھر کان میں سنا دو.
عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نزا کے وقت میں آخری خواہش کیا ظاہر کری؟ آخری خواہش آپ کی تھی کوئی مجھے مصطفیٰ کی حدیث سنا دو، کوئی مصطفیٰ کی حدیث مجھے سنا دو کانوں میں۔ علم کی محبت، یہ علم کی محبت تھی عزیزان ملت اسلامیہ۔ علم کی محبتوں کا عالم تو دیکھو، اللہ اکبر۔ اور تو اور حضرت ربی، جس کو ربیعۃ الرائے کہا جاتا ہے، آپ کے والد حضرت عبد الرحمن، سنو کیا ہے علم۔ عبد الرحمن ایک مرتبہ کہاں جہاد پر گئے، تو آپ کی اہلیہ سے کہہ کر کے گئے دیکھو جب وقت ملے گا میں آ جاؤں گا، میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ آپ جہاد پہ گئے، آپ کی بیوی حاملہ تھی، حاملہ چھوڑ کے گئے اور پھر لوٹے کتنے سال کے بعد؟ 27 سال کے بعد لوٹے۔ کتنے سال کے بعد؟ 27 سال کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے۔ تو جیسے آئے تو آپ کو جو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے گئے تھے، اللہ نے آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا، اور وہ لڑکے کی بھی عمر کتنی ہو گئی آج؟ 25 سے اوپر، اور ان کا نام حضرت ربی رکھا گیا۔ تاریخ میں بہت آتا ہے یہ نام۔ آپ کا لقب ربیعۃ الرائے تھا۔ جب آئے تو عبد الرحمن اپنے گھر پر آئے تو ڈائریکٹ دروازہ کھولا تو ادھر سے دوڑ کر کے عبد الرحمن کے بیٹے، آپ کے بیٹے حضرت ربی آئے اور ہاتھ پکڑ لیا۔ اے بولے شخص، اندر کہاں جا رہے ہو؟ بولے اندر میری والدہ رہتی ہے۔ کہا بولے یہ میرا گھر ہے۔ بولے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ میرا گھر ہے، میری والدہ اندر رہتی ہے۔ اور حضرت ربیعۃ الرائے کے شاگرد کا نام بتا دوں آپ کو، ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا جب ہاتھ پکڑا؟ حضرت ربیعۃ الرائے کے ساتھ میں کوئی معمولی ذات نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے شاگرد تھے، حضرت ربیعۃ الرائے کے شاگرد امام مالک کھڑے ہوئے تھے۔ امام مالک نے بھی ہاتھ پکڑ کے کہا بولے نہیں، ہمارے استاذ جو کہتے ہیں آپ اس بات پہ عمل کیجیے، آپ ایک انجان آدمی ہیں، حضرت کے ہمارے استاذ کی والدہ محترمہ اندر رہتی ہے، آپ اندر کیوں جا رہا ہے؟ تھوڑا تنازع شروع ہوا۔ بولے بھائی یہ گھر میرا ہے، وہ کہنے لگا ہمارا گھر ہے بھائی، ہماری والدہ رہتی ہے۔ اتنے میں کھڑکی کھول کر کے آپ کی والدہ نے دیکھا تو مسکرا کر کے کہنے لگی بیٹے ربی آنے دے، یہ کوئی اور نہیں تیرے ابا جان تشریف لائے ہیں۔ 27 سال کے بعد پہچانو علم کی قدر کیا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ جب آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا اے میری بیوی، میں 40,000 دینار تمہیں رکھوا کے گیا تھا، اس کا حساب دو۔ کیا 40,000 دینار کا حساب دو؟ بیوی چکر میں 27 سال کے بعد آ کے سب سے پہلے 40,000 دینار کا حساب تو کہا چلو دیتی ہوں، آپ نہا دھو لیجیے، کپڑے وپڑے بدلیے، ٹھیک ہے ابھی میں دیتی ہوں۔ یہ فریش ہوئے، اتنے میں آپ درس دیتے تھے، آپ کے بیٹے کون؟ توجہ، حضرت ربیعۃ الرائے مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے آپ۔ امام مالک جیسے آپ کے شاگرد تھے، اور جب درس دینے کے لیے گئے تو آپ نے کہا، آپ کی والدہ نے، حضرت ربی کی والدہ نے، ایک مرتبہ آپ درس سن کے آ جائیے، پھر میں آپ کو حساب دیتی ہوں 40,000 دینار کا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کوئی اونچی ٹوپی لگائے ہوئے، جھپا پہنے ہوئے ایک درس دے رہا ہے، اور پوری مسجد کے اندر صدائیں اگر آ رہی تھی تو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ حیرت میں ہو گئے۔ حیرت میں پڑنے کے بعد کہا یا اللہ یا اللہ، یہ کیا میرا ہی بیٹا ہے ربی؟ یہ کیا میرا ہی بیٹا ہے ربی؟ امام مالک سے کہا یہ ربی ہی ہے؟ کہا ہاں یہ میرے استاذ محترم حضرت ربی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آنے کے بعد اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اپنی ماں کے پاس لے کے گئے، کہا اے ربی کی ماں، 40,000 دینار تو کیا 40 لاکھ دینار بھی ہو، اور کوئی ماں اپنے بیٹے کو بنا کے ایسا عالم تیار کر دے تو میں قربان کر دوں گا 40 لاکھ دینار کو۔ بولے ایسا عالم دین پیدا کیا جو مسجد نبوی کے اندر ہزاروں شاگردوں کو درس دے رہا تھا۔ میرے دوستو، علم کیسے پھیلا؟ کیا اپنے آپ علم آ جاتا ہے؟ کیا اپنے آپ علم یہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یاد رکھیے علم ایسے نہیں آتا، اتنا آسان نہیں ہے علم۔ حضرات محترم، بڑی محنت مشقتیں کرنی پڑتی ہے اساتذہ کو۔ کہیں امام اعظم کی آپ تاریخ اٹھائیے، امام بخاری سے ایک بار امام بخاری تاشکند پہنچے، اور تاشکند پہنچنے کے بعد میں کسی لوگوں نے جمع ہوئے، بولے یہ امام بخاری ہے، امام بخاری ہے۔ سوچو علم کیسے پہنچا ہے۔ امام بخاری تاشکند میں پہنچے تو امام بخاری سے کہا بھائی امام بخاری، آپ کا نام ہم نے بہت سنا ہے،
اب جملے نوٹ کریں آپ میرے. کہا آپ اپنے کسی ایک شیخ کی ایک حدیث ہمیں سنا دو, ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. کیا کہا؟ اے امام بخاری, آپ اپنے کسی ایک شیخ کی حدیث, کسی ایک شیخ کی حدیث ہمیں سنا دو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. تو کتنی دیر لگنی چاہیے ایک حدیث سنانے میں؟ ارے آدمی نے سوچا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مجمع تھا بہت بڑا, امام بخاری آئے ہیں, تو بھائی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ. اب امام بخاری کا انداز دیکھیے اور علم دیکھیے. کہا آپ نے یہ کہا کسی ایک شیخ کی حدیث میں آپ کو سنا دوں. آپ نے سنانا شروع کری. ایک حدیث, دو حدیث, تین حدیث, چار حدیث, پانچ حدیث, 100 حدیث, 500 حدیث. تاریخ گواہ امام بخاری نے 1000 سے اوپر حدیثیں سنا دی. سنو, کسی نے کہا, بولے حضور ہم نے تو آپ سے کہا تھا کسی ایک شیخ کی ایک حدیث سنا دو. تو امام اعظم امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میرے استاذ کوئی ایک شیخ نہیں ہے, میرے ہزاروں شیخ. تو جب تم نے کہا کسی ایک شیخ کی سنا دو, تو میں نے ایک ایک کر کے ایک شیخ کی ایک ایک حدیث سنائی, تو 1000 حدیث سے اوپر ہو گئی. 1000 حدیث سے اوپر ہو گئی. امام اعظم کی یہ حدیث ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچی. میرے دوستان محترم, قدر کرو, علم کی قدر کرو. یہ کہاں سے چلا ہے؟ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک کہاں سے؟ مدینہ المنورہ سے دمشق آئے, جہاں پہ دمشق میں کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں, حضرت ابو درداء درس دیتے تھے. کہاں؟ دمشق کی جامع مسجد کے اندر. درس دینے والی ذات کس کی تھی؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور اس حدیث کو سننے کے لیے عبداللہ بن مبارک سفر کر کے آئے مدینہ المنورہ سے دمشق کے اندر جامع مسجد میں. کہا میں نے سنا یہ حدیث رسول پاک کی صرف آپ ہی کے پاس ہے, یہ حدیث کسی اور نہیں سناتا, کوئی اور نہیں سنانے والا اس حدیث کو, اس لیے میں اس حدیث کو سننے کے لیے مدینہ المنورہ کا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ یہ حدیث مجھ تک پہنچ جائے. حضرات محترم, اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ حافظ قرآن اگر قبرستان سے نکل جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر قبرستان سے کچھ پڑے نہیں, حافظ قرآن خاموش نکل جائے تو اللہ قبرستان سے 40 دن کے عذاب کو اٹھا لیتا. اور پھر اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا, بولے حضور اگر کوئی حافظ قرآن نہ نکلے, کوئی عالم دین گزر جائے اور کچھ نہ پڑھے, تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین نکل جائے اور کچھ نہ پڑھے, قبرستان سے خاموش نکل جائے, خاموش, تو مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے اللہ قیامت تک کا قبرستان سے عذاب اٹھا لے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرات محترم, اور جاتے جاتے ایمان کو تازہ کر جاؤں کہ صدقہ جو آپ دیتے ہیں, اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں وہ سنیں, صدقہ دینے والا, اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم صدقہ دیتے ہو تو میرا اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے. اللہ اکبر, جملے سنیں آپ, دل کی تختی پر لکھو جملوں کو. مدینے والے آقا فرماتے ہیں جو مومن بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے یا کسی نیک کام میں صدقہ دیتا ہے, نبی فرماتے ہیں اس صدقے کی پرورش اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. بولے مطلب کیا؟ آقا فرماتے ہیں مطلب یہ ہے جیسے کہ کیا میرے دوستو, کوئی گائے کے بچہ ہوا, بچڑے کی آپ پرورش کرتے ہیں تو بڑا ہوتے ہوتے گائے بنے, جو بنے, ایسے ہی کوئی بھینسیا کے بچہ ہوا اور بچڑا ہوا, اور اوپر ہونے کے بعد جب اس کی پرورش کتنی دیکھ بھال سے ہوتی ہے اور بڑے ہوتے ہوتے وہ بھینس گائے بن جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طریقے سے صدقہ جو تم دیتے ہو اس کی پرورش اللہ کرتا ہے. اس صدقے کی پرورش تو لوگوں نے معلوم کیا, بولے ذہن میں سوال ہے کیا صدقہ جو دیتے تو وہ کیا بڑھ جاتا ہے؟ نبی فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے کہیں گے یہ جو تو نے صدقہ دیا تھا اس صدقے کے عوض میں تیری نیکیوں کا پہاڑ تیرے سامنے, تیری نیکیوں کا پہاڑ تیرے سامنے. وہ کہے گا مولا اتنی بڑی نیکی میں نے کون سی کر دی؟ فرشتے کہیں گے نادان, صدقہ تو نے چھوٹا دیا تھا, ہم تیرے صدقے کی پرورش کرتے آ رہے ہیں, پرورش کرتے 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 اللہ نے تیرے صدقے کو پہاڑ کے برابر بنا دیا, پہاڑ کے برابر بنا دیا.
حضرات محترم، میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، رمضان شریف قریب ہے، توبہ کرنے والے بنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، عبادت گزار بنو، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ بشر حافی کی توبہ کا سوانح حیات لے کر کے مطالعہ کرنا، بشر حافی نے توبہ کری، اللہ نے کہاں پہنچا دیا، حضرت عبد الرحمن نے توبہ کری، اللہ نے کہاں پہنچا دیا، حبیب عجمی نے توبہ کری، اللہ نے کہاں پہنچا دیا، مالک بن دینار نے توبہ کری، اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ حضرات محترم